اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مومنین سلام علیکم. آج اس ایپیسوڈ میں ہم چاند کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ 9 اپریل کو جو چاند ہونا تھا یا ہوا تھا اس کے بارے میں ہندوستان کے شیعوں میں بڑا اختلاف ہوا اور 2 گروپ بن گئے. اور پھر اس سے بھی آگے جو خراب باتیں ہوئیں وہ یہ کہ سوشل میڈیا پر واٹس ایپ اور دیگر جو سوشل میڈیا ہیں ان پر طرح طرح کی باتیں، یہاں تک کہ آغا سیستانی کی ویب سائٹ کو ایڈٹ کر دیا کچھ لوگوں نے، اس پر غلط کنٹینٹ جو انہوں نے نہیں کہا وہ ڈال دیا، یا مثلا اسی طرح سے کارٹون بنائے، شعر شاعری میں ایک دوسرے کے اوپر طنز، علماء کی توہین وغیرہ وغیرہ بہت کچھ کیا گیا. ایک دوسرے کی بھی مومنین نے توہین کی، ایک دوسرے پر بھی طنز کیا، جو کہ سب اچھی بات نہیں تھی. جہاں آپ ہر چیز کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، کمنٹ کر رہے ہیں، تو خود بھی تو سوچئے کہ آپ کا انداز کیسا ہے کمنٹ کرنے کا، آپ کی زبان، آپ کا انداز کیا صحیح ہے، مناسب ہے. آج اس ایپیسوڈ میں چاند کے مسئلے کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. کوشش کروں گا بات پھر بھی چھوٹی رہے تاکہ آپ کو پکچر پوری نظر آئے. اور آپ جو سوچتے ہیں کہ چاند کا مسئلہ تو بڑا آسان ہے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا چاند کا تو بڑا مسئلہ آسان ہے، اس کو لوگوں نے، مولویوں نے اس کو مشکل بنا دیا. میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ کتنا آسان ہے یا کتنا مشکل ہے. پھر آپ جو اپنے کو سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ زیادہ جانتے ہیں، یا میں اپنے کو سمجھتا ہوں میں زیادہ جانتا ہوں، تو ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ کتنا کمپلیکس اور کتنا پیچیدہ مسئلہ ہے. آئیے بات کا آغاز یہاں سے کرتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ارے دنیا چاند پر پہنچی، اور یہ مولوی لوگ ابھی بھی یہی سب کے چاند دکھا یا نہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، دنیا چاند پر پہنچی اور یہاں چاند کے دیکھنے کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں. اس بات کا جواب میں سب سے پہلے سائنس سے ہی دینا چاہتا ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 2-3 ادارے جو دنیا میں بہت زیادہ اسپیس ریسرچ کے بارے میں آگے ہیں. نمبر 1 ناسا جو امریکہ کا ادارہ ہے، اور اسی طرح سے ناسا کا ہی ایک ادارہ ہے US نیول آبزرویٹری، اور اس کی ویب سائٹ بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہ دوسرا ادارہ. تیسرا ادارہ انگلینڈ کا ہے، وہاں کی مہارانی یعنی کوئن کا ہر میجسٹیز نیول آبزرویٹری شاید اس کا نام ہے، اس کی بھی ویب سائٹ ہے. تو یہ 3 ادارے جو ہیں مل کر کے بھی کام کرتے ہیں. ان کی ویب سائٹ پر آپ جا کر کے دیکھیں، آپ گوگل کر لیں، آپ کو مل جائے گا کہ یہ خود کہہ رہے ہیں. ابھی بھی کل صبح تک کی، میں 10 اپریل کی صبح تک میں نے یہ ویب سائٹ دیکھی ان کی، اور اس سے بھی پہلے کئی بار 10 بار دیکھ چکا. تو کل تک صبح تک بھی یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں 10 اپریل سن 2024 تک کہ چاند کے دیکھے جانے کے بارے میں ہم یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے اب بھی. یعنی سائنس اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی سائٹنگ آف مون کو سرٹینٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتی. ایک بات میں بتا دوں، تھوڑا سا یہ کنفیوژن ہوتا ہے. چاند کا پیدا ہونا اور چاند کا دکھنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. یعنی برتھ آف مون اور سائٹنگ آف مون 2 الگ الگ فینومینا ہیں. برتھ آف مون کو سائنس والے یا US نیول آبزرویٹری یا اور لوگ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں کب چاند پیدا ہوگا، لیکن دکھنا بہت سارے فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور وہ فیکٹر کبھی کبھی عین موقع پر، یعنی ابھی چاند دکھنے والا 10 منٹ پہلے وہ فیکٹرز چینج ہو جاتے ہیں اور چاند نہیں دکھتا، یا اس کا الٹا نہیں دکھنے والے ہوتے ہیں اور ایک دکھ جاتا ہے. میں وہ فیکٹرز آپ کو 2-4 دکھاتا ہوں، وہ کون کون سے ہیں. پہلی بات تو وہ پہلا اس میں کا فیکٹر ایج آف مون ہوتی ہے، یعنی پیدائش کے بعد سے دکھنے تک کتنا عرصہ گزرا ہوا ہے، چاند کی عمر کیا ہے. تو کہا جاتا ہے کہ کمفرٹیبل سائٹنگ کے لیے چاند کی عمر تقریباً 22 گھنٹے، نیکڈ آئی سے دیکھیں آپ تو 22 گھنٹے ہونی چاہیے. بعض لوگوں نے 20 گھنٹے کی بھی بات کہی ہے. آپ US نیول آبزرویٹری کی سائٹ پہ جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہوا ہے کہ کبھی کبھی 15.1 یعنی 15.1 گھنٹے کا چاند تھا، 15 گھنٹے سے کچھ زیادہ کا، تب بھی نیکڈ آئی سے، ننگی آنکھوں سے وہ چاند دکھائی دیا ہے. لیکن ایسا بہت کم ہوتا ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ٹیلیسکوپ سے 13 کچھ بتایا، اتنے گھنٹے تک کا چاند بھی دکھتا ہے، یعنی 13 گھنٹے سے زیادہ کا چاند ٹیلیسکوپ سے دکھ جاتا ہے. اب
यानी 20 घंटा ऐसा आप मान के चलें कि चांद आँख से अगर आपको देखना तो आराम से दिख सकता है, ये आप समझें पहली बात। दूसरी बात ये कि चांद के निकलने यानी मून राइज और सनसेट में कितने देर का फासला है। कंफर्टेबल साइटिंग के लिए आराम से दिखे चांद, इसके लिए 45 मिनट्स बताते हैं, जो उसमें भी 2 कौल हैं, समझे 40 मिनट के आसपास भी दिख जाता है चांद कभी कभी। ये 2 फैक्टर हो गए। तीसरा फैक्टर यह है कि जिसे एंगल ऑफ क्रक्स बोलते हैं, यानी चांद से आप अपनी आँख तक एक लाइन खींचिए और फिर आँख से दूसरी लाइन खींचिए सूरज के डूबने वाली जगह पर जहाँ सनसेट हुआ है। तो ये जो एंगल बनेगा इन 2 लाइंस के बीच में, इसे एंगल ऑफ क्रक्स बोलते हैं। ये 9 डिग्री पर आसानी से चांद दिखता है अगर 9 डिग्री होता है, लेकिन आगा सीस्तानी का फतवा 7 डिग्री पर भी है कि इससे कम भी एंगल हो तो चांद दिख सकता है। यानी एक बात तो आप इससे ये भी समझ लीजिए कि आगा सीस्तानी को इन सब एंगल वगैरह की भी खबर है, तभी तो फतवा दिया। तो 2-3 फैक्टर्स हो गए। चौथा फैक्टर यह है कि जो आमतौर से अक्सर बादल होते हैं, नहीं दिखता है चांद, या फिर आप इसको क्यों जो है वो इग्नोर कर रहे हैं इस फैक्टर को कि हमारे शहरों में अब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, बहुत धुआं धक्कड़ है। इसकी ज़िंदा मिसाल ये है कि 2 मिसालें मैं देता हूँ कि दिल्ली में नवंबर के महीने में इतना स्मॉग होता है, कोहरा नहीं होता है, स्मोक और स्मॉग जिसे बोलते हैं, कोहरा भी नहीं है, ठंडा अभी मौसम हुआ थोड़ा सा, और इतना धुआं धक्कड़ होता है कि 200-300 गज दूर दिखना मुश्किल हो जाता है। ज़मीन पर, चांद की तरफ नहीं कह रहा हूँ, ज़मीन पर सड़क पर दिखना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे शहरों में आप पूरे साल अगर देखें weather.com पर जा कर के, तो जितने हमारे यूपी के और दिल्ली के और बल्कि इंडिया के जितने शहर हैं, सब जगह पोल्यूशन का लेवल हाईएस्ट होता है शायद तमाम दुनिया के मुकाबले। और जाहिर सी बात है, जब इतना धुआं धक्कड़ गुबार होगा तो हमें चांद कैसे दिखाई देगा। और अब तो मैं ये कहता हूँ कि घबराइए नहीं, अब 4-5 साल 10 साल बाद तो 29 का चांद दिखना ही बंद हो जाएगा, इतना धुआं, इतना धक्कड़ होगा, इतना गुबार होगा। तो एक बात ये। दूसरी बात ये कि कभी कभी बादल आ जाते हैं, नहीं दिखता हमको चांद। तो ये फैक्टर्स हैं, धुआं धक्कड़ होना खुद एक फैक्टर है। एक बात और यहाँ पर कहूँ, और ये भी याद रखिएगा कि मुझे मिसाल देनी थी कि जब लॉकडाउन हुआ था कोरोना के दौरान और कई हफ्ते गुजर गए थे, ना फैक्ट्रियां चल रही थी, ना जो है वो गाड़ियां चल रही थी, तो इतना धुआं धक्कड़ इतना कम हो गया था। आपने भी शायद अखबार में पढ़ा होगा, मुरादाबाद से हिमालय की पहाड़ियां नज़र आ रही थी, वो जो पूरी सीरीज़ है नैनीताल वगैरह की। तो आप सोचिए, हमारे शहर में भी हम अपने घर की छत पर जाते थे, बहुत दूर तक के मोबाइल टावर्स दिखाई देते थे, या बिजली वाले जो टावर लगे होते हैं, तो क्योंकि उस वक्त आबो हवा साफ थी। अब अगर आप गौर करें, 9 तारीख को जो चांद दिखा है वो करगिल में या फिर केरला में। करगिल में आपको क्या लगता है, क्या बहुत पोल्यूशन होगा? अरे वहाँ पे तो आबादी नहीं ज़्यादा। और दूसरी बात यह कि ना गाड़ियाँ हैं, ना इतनी गाड़ियाँ हैं, बहुत 2-4 गाड़ियाँ, और फैक्ट्री वगैरह तो है ही नहीं बिल्कुल। तो वहाँ पर हमेशा वेदर बिल्कुल अच्छा होता है, गुबार नहीं होता, धुआं नहीं होता। इसी तरह से दूसरी जगह अगर जो सुना कि केरला में भी दिखा, तो केरला में जो दिखा वहाँ पर समंदर के किनारे अव्वल है, साफ़ सुथरी आबो हवा है, दूसरे ये कि बहुत हरियाली है, तो इतना जो है वो धुआं धक्कड़ वहाँ पर भी नहीं है, तो वहाँ भी दिख गया। ये 2 बातें आप जहन में रखें और फिर आगे चलते हैं। एक बात और बताएं जो 9 तारीख के चांद के बारे में थी, आपको ये नेट पे मिल जाएगा, मेरे इस फ़ोन में समझ लिए कि वो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है। mint.com जो यहाँ की लाइव मिंट जो साइट है शायद, उस पर थी ये बात कि 9 तारीख के चांद के बारे में साइंटिस्ट ने पहले ही कह दिया था, क्योंकि 8 तारीख को यानी 8 अप्रैल सन 2004 को सूरज ग्रहण था दुनिया में, कई जगहों पर पूरा था, दिखाई भी मतलब सूरज नहीं दिख रहा था, वो ग्रहण था। उसकी वजह से 9 तारीख को चांद मुश्किल से दिखेगा, और कहीं दिखेगा और कहीं नहीं दिखेगा, ये बात खुद साइंटिस्ट ने मानी थी। तो ये कुछ स्पेशल भी चांद था और चांदों से अलग था, ये बात आप जहन में और बिठाइए। ये फैक्टर्स हो गए। अब उसके बाद चलते हैं कि बात करते हैं कि शरीयत क्या कहती है। देखिए, ये जो बात बहुत ज़्यादा कोट की गई कि चांद के मसले में तकलीद नहीं होती, चांद के मसले में फतवा नहीं चलता।
آپ ذرا غور سے ٹھنڈے دماغ سے اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھیے. جہاں پر سے بھی جو صاحب بھی، بہت سے لوگوں نے انٹرنیٹ پہ اپنے ویڈیو ڈالے، کھول کر کے آغا سیستانی کی توضیح المسائل دکھا رہے تھے. اب سوال یہ ہے کہ جب چاند کے مسئلے میں تقلید نہیں تو توضیح المسائل کیوں کھولی جا رہی ہے؟ دوسری بات، یہ اسٹیٹمنٹ ذرا دیکھیے کہ آغا سیستانی کہہ رہے ہیں کہ چاند کے مسئلے میں حکم حاکم شریعت نہیں مانا جاتا. یہ جو آغا سیستانی کہہ رہے ہیں یہ فتویٰ ہے ان کا یا نہیں ہے؟ یہ بھی تو فتویٰ ہے. تو کوئی ہم کل ملا کر کے آغا سیستانی اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ میں فتویٰ دیتا ہوں. اچھا، کچھ لوگ یہ بھی نہیں سمجھے، پہلے میں یہ بھی ایکسپلین کر دوں. وہاں پر توضیح المسائل میں لفظ حکم آیا ہے، حکم حاکم شریعت. اور یہ آپ کو جو لوگ حوزے سے تعلق رکھتے ہیں، جو تھوڑا پڑھے لکھے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ حکم اور فتویٰ میں فرق ہوتا ہے. پہلے حکم اور فتویٰ ایکسپلین کر دوں، پھر آغا سیستانی والی بات کرتا ہوں. حکم اور فتویٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فتویٰ سمجھ لیے ذرا لوور لیول کی چیز ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی مجتہد یا کوئی مرجع تقلید حدیثوں کو، قرآن کی آیات کو مد نظر رکھ کے جو اوپینین دیتا ہے، اپنا نظریہ دیتا ہے، وہ فتویٰ کہلاتا ہے. اور فتویٰ، اب یہاں سے سمجھیے گا غور سے، فتویٰ جو کوئی مجتہد دیتا ہے وہ اس کے فالوورز پر بائنڈنگ ہوتا ہے، یعنی وہ اسے مانے، یعنی مقلدین اس کے اس فتوے کو مانیں گے. اسے فتویٰ کہتے ہیں. اس سے بڑی چیز حکم ہے. وہ کیا ہے؟ اگر مان لیجئے کہ کسی وقت میں نجف لے لیے، مان لیجئے کہ 10 مجتہد ہیں جن کی تقلید ہوتی ہے، تو اب ہر مجتہد کے فالوور اپنے مجتہد کے فتوے کو مانیں گے. یہاں تک تو آپ کو فتویٰ سمجھ میں آ گیا. حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان 10 میں سے کوئی ایک کہے کہ میں حکم دیتا ہوں کہ فلاں کام کیا جائے. ٹھیک ہے؟ اس حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس مجتہد کے تو فالوورز مانیں گے ہی اسے، باقی جو مجتہدین ہیں ان کے فالوورز بھی اسے مانیں گے، وہ ان کے اوپر بھی بائنڈنگ بن جائے گا. تو حکم یعنی اس مجتہد کے فالوورز اور دوسرے مجتہد کے فالوورز ان کو بھی ماننا ہے. تو حکم بڑی چیز ہوا. یعنی کل ملا کر کے کہیں حکم اگر کوئی مجتہد دیتا ہے تو ساری امت کو، ساری قوم کو ماننا ہے، پھر نہیں دیکھا جائے گا کون کس کی تقلید کر رہا ہے. آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا غور سے جا کے پڑھیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ حکم حاکم شریعت سے چاند ثابت نہیں ہوتا. میں اس کی اور بھی اچھی آپ کو آسان مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے. سن 91 کی شاید بات ہے، ایسا ہی تھا. ہم ایران میں قم میں پڑھ رہے تھے اس وقت. تو اس وقت ایسا ہی ہوا کہ وہاں پر تو اس زمانے میں جو ہم پڑھ رہے تھے تقریباً 65 لوگ ایسے تھے، 65 مجتہدین جن کی تقلید ہوتی تھی. کہیں پر چاند دیکھا گیا قم کے پاس. جن لوگوں نے دیکھا وہ ایک مجتہد کے دفتر میں آئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم نے چاند دیکھا. وہ مجتہد مطمئن ہو گئے. انہوں نے کہا کہ بھائی پھر عید ہے، کل عید ہے. اور پھر وہ لوگ شاید چلے گئے، یا جو لوگ گواہی دینے آئے تھے. دوسرے دن یا اسی دن رات کو پھر وہ لوگ آغا خامنئی کے دفتر میں گئے اور انہوں نے گواہی دی کہ ہم بتا رہے ہیں ہم نے چاند دیکھا. آغا خامنئی کے دفتر کے لوگ بھی مطمئن ہو گئے. انہوں نے بھی اعلان کیا عید کا. لیکن باقی لوگ مجتہد جو تھے وہ تو ان کے یہاں تو سب جگہ تو نہیں گئے، 65 دفتروں میں تو وہ نہیں گئے. ان لوگوں کا فتویٰ، ان لوگوں کا اعلان یہی تھا کہ کل عید نہیں ہے. لیکن صبح ہوتے ہوتے تقریباً میں سمجھتا ہوں ایسے ہی 10-11 بج رہا تھا. ہم لوگ اس وقت آغا خوئی کی تقلید کرتے تھے. تو اب یہ ہوا کہ بھئی آغا خوئی کے اعتبار سے تو یہ چاند نہیں ہوا ہے، تو ہم جا رہے ہیں، پھر کیا کریں؟ تو اب آسان یہ ہوا کہ بھئی اتنا ڈاؤٹ فل ہے تو ہم لوگ سفر کرتے ہیں اور کہیں جا کر کے دور، مثلا تہران جا کر کے اپنا روزہ توڑ کر کے یا کھول کر کے واپس آ جائیں گے. ہم لوگ بس اسٹینڈ پہ پہنچ گئے تھے، یاد ہے مجھے. اس وقت پھر ریڈیو پہ آیا کہ آغا خامنئی جو کہ ولی فقیہ تھے یا حاکم شرع، انہی کو آپ کہیں حاکم شرع، انہوں نے حکم دے دیا کہ آج عید ہے.
اب جب حکم دے دیا اس کا مطلب کہ آغا خوئی کے فالوورز کو بھی اب ماننا ہے کہ عید ہے، تو ہم لوگ اس بس اسٹینڈ سے واپس آ گئے۔ تو اب آپ سمجھے آپ اس کا مطلب کیا ہوا؟ حکم کا مطلب اس مجتہدین نہیں، دوسرے مجتہدین کے فالوورز پر بھی اس کو ماننا ضروری ہوتا ہے۔ اب جا کے آپ توضیح المسائل کو غور سے کھول کر کے پڑھیے، آغا سیستانی کیا کہہ رہے ہیں یہ غور سے آپ پڑھیے۔ وہ کہہ رہے ہیں حکم حاکم شریعت سے نہیں ثابت ہوتا، یعنی ہم جیسا جو کیس بتا رہے ہیں، اگر اس وقت آغا سیستانی کے ہم فالوور ہوتے آغا خوئی کی جگہ، تو ہم پھر آغا خامنہئی کے حکم کو بھی نہیں مانتے۔ آغا سیستانی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم میرے فالوور ہو تو اب تم حاکم شرع کے حکم کو بھی نہیں مانو گے، بلکہ جو جس حساب سے میں نے کہا وہی بس چاند مانا جائے گا۔ 9 اپریل کے چاند میں یہ حکم کی بات نہیں تھی، صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اب لوٹتے ہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا فتویٰ ہے کہ چاند کے مسئلے میں فتویٰ نہیں مانا جاتا۔ ارے فتویٰ ہے اور فتویٰ نہیں مانا جاتا، یہ بات آپ خود کہہ کے دیکھیے آپ کو کیسی لگ رہی کہ آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ چاند کے مسئلے میں فتویٰ نہیں مانا جاتا، تو فتوے کو پہلے ہی مان رہے ہو تم تو یہ کیسے توضیح المسائل کیوں کھول رہے ہو؟ جب فتویٰ ہے تو مثال دے رہا ہوں آپ کو، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں تھوڑی نا آغا سیستانی کا فتویٰ ہے کہ اللہ ایک ہے، نہیں، ہم نے توضیح المسائل کھولی نہیں تب بھی اللہ کو ایک مان رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہ باتیں ہیں، اس کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیے۔ فتویٰ الگ چیز ہے، حکم الگ چیز ہے۔ اب تھوڑی سی اور بات کرتے ہیں تاکہ آپ کے سامنے پکچر بالکل کلیئر ہو جائے۔ جو طریقے دیے آغا سیستانی نے اپنی توضیح المسائل میں، وہ تو آپ نے سب سے سن لیا، اس لیے اس بارے میں بات ہی نہیں کر رہے۔ اب آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو چاند کے بارے میں روایات حدیث کی کتابیں، اس کی طرف لے چلتا ہوں آپ کو۔ حدیث کی کتابیں ہماری آپ کو معلوم ہے کہ 4 معتبر کتابیں مانی گئی ہیں۔ پہلی اس میں سے الکافی ہے، دوسری من لا یحضرہ الفقیہ ہے، تیسری الاستبصار اور چوتھی التہذیب۔ یہ 4 کتابیں ہمیں انہیں کتب اربعہ انہیں کہا جاتا ہے۔ ان کتابوں میں بہت سی روایتیں، بہت سی حدیثیں ریپیٹڈ تھیں، ان ریپیٹیشن کو کم کر کے ایک نیا کمپائلیشن کیا، ایک نئی کتاب بنائی، وہ بھی اب سے تقریباً 400 سال پہلے۔ وہ ایک اور عالم ہوئے شیخ خر عاملی، مشہد میں دفن ہے امام رضا علیہ السلام کے روضے میں۔ انہوں نے ایک کتاب بنائی جس کا نام ہے، کمپائل کی، سب کو جمع کیا ساری حدیثوں کو، اور اس کا نام رکھا وسائل الشیعہ۔ وسائل الشیعہ میں اس چیپٹر میں، چاند کے دیکھے جانے کے چیپٹر میں، جہاں تک مجھے اس وقت یاد ہے، کنفرم کر دوں گا کل، ابھی اس وقت میرے سامنے کتاب نہیں ہے، لیکن جہاں تک مجھے یاد ہے 46 حدیثیں ہیں اس چیپٹر میں۔ اس چیپٹر میں 46 میں سے میجارٹی آف حدیث میں تقریباً وہ بھی میں سمجھتا ہوں 30 کے آس پاس بن جائیں یا شاید زیادہ ہی ہو جائیں۔ ان میں وہ جملہ بار بار الگ الگ معصوموں سے دہرایا ہے کہ فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم لوگ روزہ رکھو چاند دیکھ کر اور افطار کرو، یعنی فطر کرو چاند دیکھ کر، عید فطر مناؤ چاند دیکھ کر۔ تو اب یہاں پر دیکھنے بار بار رویت پر، یعنی سائٹنگ آف مون پر ہمیں لگتا ہے امفیسس ہے، تاکید کی ہے ہمارے معصومین نے۔ اور یہیں پر 1 منٹ کے رک کر کے ایک جواب دے دیتے ہیں تاکہ اس کو بھی آپ سمجھ سکیں۔ یہ جو اکثر لوگ کہتے ہیں ارے پرانے زمانے میں چاند دیکھا جاتا تھا، آج جو ہے سائنس کا کیلکولیشن ہوتا ہے، پتہ چل جاتا ہے چاند ہوگا نہیں ہوگا، تو ہمیں اب کیا ضرورت ہے جا کر کے دیکھیں، ہم کھڑے ہوں چھت کے اوپر۔ کیا ہم لوگ دن میں جو نمازیں پڑھتے ہیں ظہر عصر کی، اس کے لیے کیا ہم جا کر کے سورج کو باہر دیکھتے ہیں؟ بلکہ ہمارے پاس تو ایک کیلنڈر بنا ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے 12 مثلاً 25 منٹ پر زوال کا وقت ہوگا، ہم نماز اسی حساب سے پڑھ لیتے ہیں۔ مغرب کے لیے بھی جو لکھا ہوتا ہے اسی حساب سے پڑھ لیتے ہیں، فجر کے لیے لکھا ہوتا ہے کیلنڈر دیکھ کے پڑھ لیتے ہیں۔ تو جب سورج کے سے ریلیٹڈ باتوں کے لیے ہم جا کر کے بار بار سورج کو نہیں دیکھتے تو پھر چاند کے لیے کیوں دیکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بھیا سورج کے لیے اتنی روایتیں نہیں ہیں کہ تم ایک شاخص لگاؤ زمین پر اور روز دیکھو، لیکن چاند کے لیے متواتر روایات ہیں۔ فصوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، بار بار کہا ہے کہ دیکھو چاند اور روزہ رکھو، دیکھو چاند، فطر کرو، افطار کرو یا عید فطر کرو، ٹھیک ہے۔
تو اول تو یہ کہ روایتیں بہت ہیں چاند کے بارے میں، دوسرے یہ کہ سورج کے بارے میں کوئی ایک بھی دعا نہیں ہے کہ سورج دیکھو شاخص لگاؤ، زمین پر ایک چھڑی لگاؤ، جب دیکھو اس کا سایہ کتنا ہو گیا تو دعا پڑھو، یہ سب کچھ نہیں ہے۔ لیکن چاند کے بارے میں ہر تقریباً معصوم سے ایک نہ ایک دعا ہے کہ تم چاند دیکھو تو نیا چاند دیکھو تو یہ دعا پڑھو۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب آتے ہیں اگلی بات آپ کو جو بتانے جا رہا ہے، اسی چیپٹر میں ایک روایت ہے، ہر جگہ تو لکھا دیکھو اور عید مناؤ، دیکھو اور روزہ رکھو، لیکن ایک روایت ہے کہ جو اصل میں آپ کو معلوم ہے، چاہیے لفظ ٹربل نہیں استعمال کر رہا ہوں میں، پزل تو ضرور کروں گا، جس نے پزل کر دیا ہے مجتہدین کو، اور جو واقعاً ایک ٹف چیز ہے اس کو سالو کرنا اس روایت کو۔ اس میں یہ ہے کہ ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، شیعہ تھا، چاہنے والا تھا، اور اس نے امام سے کہا کہ فلاں شہر میں عید چاند دکھا، عید ہو گئی۔ تو جہاں چاند دکھا اس کے پاس والے شہر میں چونکہ بادل تھے تو اس وقت چاند نہیں دکھا، تو کیا اس شہر کے لوگ کر لیں مولا عید؟ امام نے کہا ہاں کر لیں، یعنی دو شہر قریب تھے، ایک جگہ دکھا ایک جگہ نہیں دکھا، تب بھی امام نے اجازت دی۔ اس بیسس پر اب جو فتوے آپ دیکھتے ہیں نا، آغا خوئی کا کہ دو شہر ایسے ہوں جن میں جو ہے وہ راتیں شیئر کر رہے ہوں، مشترک ہو، دونوں میں یہاں رات تو وہاں بھی رات، تو یہاں ہو گیا وہاں نہیں ہوا تو وہ بھی مان لیں، اس طرح کا فتویٰ آغا خوئی کا تھا۔ یا آغا خامنئی یا آغا سیستانی اور دیگر آج کے مجتہدین بہت سے ہیں جو اتحاد افق یعنی یونٹی آف ہورائزن کی بات کرتے ہیں کہ افق دو شہروں کا ایک ہو اور ایک میں دکھے اور دوسرے میں کسی وجہ سے نہ دکھے، گرد و غبار ہو یا مثلا بادل ہو تو دوسرے والے مان لیں گے۔ یہ اتحاد افق کا مسئلہ اتنا بس آپ سمجھیے، اتحاد افق پر بھی بہت بحث ہے۔ آغا سیستانی کی بھی جو 4 جلد کی توضیح مسائل ہے، توضیح مسائل جامع، اس کی دوسری جلد میں یہ مسئلہ انہوں نے ذرا تفصیل سے ڈسکس کیا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ایک ان کی عربی میں فتووں کتاب منہاج الصالحین اس میں بھی ہے، اور خود اس سے بھی بڑھ کر کے لکھ کر کے فتوے لیے ان کے وکیلوں نے یا عباسیوں نے، وہ فتوے سب ملا کر کے، تو اس سے بڑھ کر کے بات ہے وہ تفصیلی ہے۔ لیکن ہم جو بہت بحث کر رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ، ان لوگوں کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ کھیل سمجھ رہے ہیں کہ بس حدیث دیکھی 2+2=4 جیسی کوئی حدیث ہے، نہیں، اتنا آسان نہیں اس سے رزلٹ نکالنا، وہ دو شہر کتنی دور ہوں۔ اب ہر مجتہد کا اپنا نظریہ ہے اس سلسلے میں، ہو سکتا ہے ایسا ہم نے دیکھا نہیں، ہو سکتا ہے کوئی کہے 200 کلومیٹر دور ہو تب بھی مان لیں گے، ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں 200 کلومیٹر معیار نہیں، جیسا کہ آغا سیستانی نے اپنے رسالے میں لکھا، وہ کہتے ہیں 200 کلومیٹر والا معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے، معیار یہ بھی نہیں، حتیٰ انہوں نے کہا کہ دونوں جگہ سن سیٹ اور سن رائز یعنی سورج نکلنے اور سورج ڈوبنے کا وقت لگ بھگ ایک جیسا ہو، یہ بھی انہوں نے کہا یہ بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یا پھر کہیں پر آپ اگر گلوب پر دیکھتے ہیں کچھ لائنیں اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، ٹھیک ہے، جو ورٹیکل لائنز کہلاتی ہیں، اور کچھ لائنیں گلوب پر جو ہاریزونٹل ہوتی ہیں یعنی جو داہنے سے بائیں گھومتی ہیں، ان لائنوں کے بارے میں بھی بات کی آغا سیستانی نے کہ ایک شہر اس سے دوسرا شہر کا فاصلہ کتنا ہو، لگ بھگ کئے ڈگری تک چلے گا، اس طرح کی بات کی ہے۔ تو وہ جو حدیث میں کہہ رہا تھا کہ ایک حدیث کی اس شہر میں چاند دیکھا تو ادھر والے مان لیں یا نہیں، اس حدیث کی وجہ سے فتوے مختلف ہیں، اور اس پر آپ کسی بھی مجتہد کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ صاحب انہوں نے غلط کہا ہے، بھائی اس کی اپنی تحقیق ہے، اور تحقیق کے بعد وہ کسی نتیجے پہنچا تو یہ بات کہہ رہا ہے، اس میں آپ توبہ اس کی توہین نہیں کریں، اس کو غلط نہیں کہیں، وہ اس کی اپنی ریسرچ ہے، اور ریسرچ میں پہنچا اتنے لوگوں کی، کروڑوں لوگوں کی ذمہ داری لے رہا ہے اپنے پر، اتنا بڑا اس نے اتنی ہمت دکھائی، آپ تو ہم کو تو اس کو کھڑے ہو کے سلام کرنا چاہیے۔ تو عزت کریں آپ مجتہدین کی، علماء کی، مراجع کی۔ تو یہ ایک بات یہ سمجھ لیں، اور میں نے آپ کو حکم اور فتویٰ سمجھایا، اس لیے اب رہ گئی بات 9 تاریخ کو چاند ہوا تھا نہیں ہوا تھا۔ دیکھیں آپ کو یہ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ کرگل کے لوگوں سے ہم نے بھی فون کیا تھا، اسی رات کیا تھا، اور بھی کئی لوگوں نے کیا تھا، اور وہاں پر میرے بالکل قریبی یہی ہمارے ساتھ مہینوں بلکہ سال میں بہت لمبی مدت تک ساتھ رہے، ہمارے سال سے بھی زیادہ،
ایسے ساتھی ہیں عالم دین ہیں امام والے ہیں، ان کو فون کیا تو انہوں نے کہا بھائی چاند دیکھا گیا ہے، اور عمومی رویت ہے، ایک آدمی نے نہیں دیکھا، چند آدمیوں نے نہیں دیکھا، بلکہ 100 سے زیادہ آدمیوں نے، اور ڈیفرنٹ لوکیشنز پر. وہاں پر زیادہ آپ کو معلوم ہے آبادی تو ہے نہیں. دوسری بات یہ کہ ہر جگہ سے آپ چاند نہیں دیکھ سکتے، چاروں طرف پہاڑ ہیں، پہاڑ سامنے ہو تو کیسے چاند دکھے گا. تو ان لوگوں نے کچھ لوکیشنز ہیں جہاں پر سے سامنے پہاڑ نہیں آتا تو وہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں. ایسی کچھ لوکیشنز کے وہ نام بھی بتا رہے تھے، لیکن وہ نام کچھ کرگلی زبان کے تھے، میں نہیں سمجھا. لیکن ایک جگہ پہ مثلا 30 آدمیوں نے دیکھا، ایک جگہ 5 نے دیکھا، ایک نے 12 جگہ، ایک جگہ پہ 12 نے دیکھا، ایک نے 18 لوگوں نے. کل ملا کر کے وہ کہہ رہے تھے کہ 100 سے اوپر لوگوں نے چاند دیکھا ہے. یہ کوئی ایک آدمی نہیں تھا، ایک لوکیشن نہیں تھی، ایک گھر کے لوگ نہیں تھے. تو یقین حاصل ہونے کی حد تک ہمیں تو یقین ہو گیا. آپ کو یقین نہ ہو تو اطمینان، جیسے آغا سیستانی نے لکھا، اگر آپ کو اطمینان ہو رہا ہے اطمینان کر لیے. لیکن چاند دکھا تھا. اب اگلا بس بات ہے، چاند دکھنا ثابت تھا 9 تاریخ کو. اگلی بات یہ تھی کہ کرگل کا چاند دہلی میں، کرگل کا چاند یو پی میں، کرگل کا چاند بہار میں مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے اب میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ ضرور مانیے میری بات کو، لیکن اسی کے لیے غالباً آغا سیستانی کے جو وکیل تھے انہوں نے فون کیا آغا سیستانی کے آفس کی، بھائی کرگل میں دکھ گیا ہے آغا، اب بتائیے کہ یہاں ہم مانیں یا نہ مانیں. تو آپ کے فتوے کے حساب سے وہ جو روایت آپ کو یاد رہے وسائل الشیعہ کی 2 شہر قریب، تو کیا یہ اس میں آتے ہیں؟ بہت سے ایسے شہر ہیں جیسے ہمارا شہر اور کرگل کے جو شہر کرگل، وہاں پر سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائم لگ بھگ سیم ہے، پتہ ہونا چاہیے آپ کو. کیونکہ اگر آپ ایک لائن ڈرا کریں کرگل سے لے کے کیرلا تک میپ کے اوپر کھینچ کے دیکھیے آپ، تو اس پر دلی لگ بھگ پڑے گا، علی گڑھ پڑے گا، یا اور شہر پڑیں گے، جو بہت سارے شہر پڑیں گے. تو ہمارا سن سیٹ اور سن رائز کا ٹائم سیم تھا. ایک آخری بات کہتا ہوں، آپ سمجھیں کہ پاسبلٹی آف سائٹنگ یعنی احتمال رویت تھا یا نہیں تھا. اس کے لیے بھی جب آپ اتنا سائنس کے آپ ایک طرف تو بات کرتے ہیں آپ لوگ، ایک ویب سائٹ، ایک نہیں کئی ہیں، ایک کی میں بات بتا رہا ہوں، ورنہ ہر میجسٹیز جو ویب سائٹ ہے جو انگلینڈ کی جو آبزرویٹری اس کی سائٹ، اور یہ جو شوکت صاحب خالد شوکت کی سائٹ ہے moonsighting.com، یہ سب ویسے گراف کھینچتے ہیں. تو اس پر آپ کو گراف ملے گا پورے گلوب پر کہاں چاند ہونے آسانی سے دکھائی دے گا اور کہاں پر جو ہے پرفیکٹ کنڈیشن ہوں گی اور کہاں پر نہیں دکھے گا وغیرہ وغیرہ. اس میں ایک زون بناتے ہیں خالد شوکت اپنی moonsighting.com پہ، وہ گرین کلر کا ہوتا ہے. اس کے بعد ایک اگلا بینڈ ہوتا ہے وہ بلو کلر کا ہوتا ہے. بلو جہاں پر آسانی سے دکھے گا وہ گرین، جہاں پر بلو ہوتا ہے وہاں پر لکھا ہوتا ہے will be sighted if perfect conditions prevail. تو اس بلو میں دکھنے کی امید تب ہوتی ہے جب کنڈیشنز پرفیکٹ ہوں، یعنی گرد و غبار، دھواں دھکڑ بادل نہ ہوں. اب ہم آپ کو بتائیں، آپ 9 تاریخ کا گراف دیکھیے، 9 اپریل کا، اسی سائٹ پر moonsighting.com پر جو شوال کا چاند ہے، تو وہاں آپ کو دکھے گا پورا انڈیا سیم زون میں، یعنی بلو زون میں تھا، حتیٰ کہ کرگل بھی. تو کرگل میں چونکہ میں نے کہا وہاں دھواں دھکڑ بادل نہیں تھے، ہمارے یہاں دھواں دھکڑ بعض شہروں میں بادل بھی تھے، نہیں دکھا. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پاسبلٹی نہیں تھی سائٹنگ کی، پاسبلٹی تھی، امکان رویت تھا، لیکن ہمیں نہیں دکھا ہمارے شہر میں. تو یہ ہماری کل باتیں تھیں. آپ اس کو سمجھیں، ایک دوسرے کے اوپر ٹانٹ طنز تشنیع بند کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں. مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے. مراجع کو، علماء کو برا نہ کہیں، اچھا فیتھ ان کے بارے میں رکھیں، اچھے خیالات رکھیں. انہوں نے آپ کے لیے بہت عرصے تک پڑھا ہے، کافی زحمتیں اٹھائی ہیں، تو وہ سب بھی آپ مد نظر رکھیں. احترام ایک دوسرے کا، حتیٰ ایک عام مومن کا بھی احترام ہم کو آپ کو کرنا چاہیے. تو یہ جو سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کھنچائی، اور میں کیا بتاؤں کہ بعض نے تو فلموں کی باتیں بھی اس پر کی ہیں لا کر کے، اور یہ باتیں مراجع کے بارے میں کہہ رہے ہیں. تو بہت ہی زیادہ یہ ڈوب مرنے کا مقام. بڑا لوگوں نے لکھا کہ صاحب بڑی ہماری بے عزتی ہوئی، رسوائی. اس سے بڑی بے عزتی تو آپ بھی کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں آپ مراجع کی، علماء کی، بعض مومنین کی. تو وہ سب نہ کیجیے، حرام ہے یہ سب کرنا. روایت میں آیا ہے کہ مومن کا احترام کعبے کے احترام کے برابر ہے. ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات رکھیے. اتحاد اس سے پیدا ہوگا کہ جو ہم ایک دوسرے کے لیے اچھے خیالات رکھیں، عزت کریں ایک دوسرے کی.
یہ میری آرائز تھیں، آپ سے دعاؤں کی گزارش ہے، میری کوئی بات بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ جواب دیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔